الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 135 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف پے در پے انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام کی امتیں گمراہی میں مبتلا ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح بعض گمراہیوں میں مبتلا ہوئے۔ ان گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ یہ خیال کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو منتخب کیا ہے، ان کی طرف انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس وجہ سے اب وہ جو کچھ بھی کریں ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو بڑی محدود مدت کے لیے ہوگا۔ اپنے آپ کو امت مرحومہ سمجھ لینا، اپنے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کے معاملے میں اور دوسروں کے گناہوں کے معاملے میں تفریق کرنا، یہ بڑی گمراہیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے اس سورہ میں اسی کو موضوع بنا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کون ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا تھا۔ چنانچہ ان کے اس زعم باطل کی تردید پر پچھلا سلسلہ مضمون ختم ہوا تھا، اور اس کے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ ایک گروہ تھا، یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور دوسرے انبیاء علیہم السلام، وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اللہ کی وفاداری کا حق ادا کیا، ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ ایک گروہ تھا، گزر گیا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ لا تسألون عما کانوا یعملون، یعنی یہ جلیل القدر ہستیاں جو اعمال کرتی رہیں، ان کے معاملے میں تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کا ظاہر ہے کہ لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اعمال کا کوئی صلہ بھی تمہیں نہیں مل جائے گا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور ان کے لیے ان کا عمل تھا۔ یہی در حقیقت قرآن مجید کی بنیادی دعوت ہے، یعنی وہ کسی اختصاص کے ساتھ، کسی تعصب کے ساتھ اپنی دعوت پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنی دعوت کی بنیاد ایمان و عمل صالح کے عالمگیر اصول پر رکھتا ہے۔ ساری دنیا کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ ان حقائق کو مانے جن حقائق کو مان کر ہی اس دنیا کی صحیح توجیہ ہوتی ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہیں؟ صرف یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ہم سب کو اس خالق کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان سے جن اچھے اعمال کا وہ مطالبہ کرتا ہے، وہ تمام وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں انسانیت کو کبھی شبہ نہیں ہوا کہ یہ اچھے اعمال ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے عمل کی دعوت کے لیے معروف کا لفظ استعمال کرتا ہے، جانی پہچانی باتیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں ساری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ وہ اچھی باتیں ہیں، وہ اچھی چیزیں ہیں، اور ان کو اپنا کر ہی صالح معاشرت وجود میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب وہ ایک مذہبی گروہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے انحراف کر کے اپنے لیے کچھ دوسرے نام اختیار کر لیتا ہے، تو پھر حق کے بجائے اس کا زیادہ تعصب ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام ہی اللہ کا دین تھا، تمام انبیاء علیہم السلام اسلام ہی لے کر آئے تھے، لیکن جب لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی بنا لیا تو پھر ان کے نزدیک ہدایت کا معیار یہی بن گیا کہ آدمی ان کے نظام کے مطابق یہودیت اختیار کرتا ہے یا نصرانیت اختیار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم مسلمانوں میں اب جو گروہ اور فرقے بن چکے ہیں، وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ہدایت پانی ہے تو اسے حنفی ہونا ہوگا، شافعی ہونا ہوگا، مالکی ہونا ہوگا، اہل حدیث ہونا ہوگا، دیوبندی ہونا ہوگا، بریلوی ہونا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے فرقے ہیں وہ اپنے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اختیار کرو، اس کے بعد تم ہدایت پا سکتے ہو۔ قرآن نے اب اس کو موضوع بنا کر اس پر تبصرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، صرف اسی صورت میں ہدایت پاؤ گے۔
یعنی ہر فرقہ اپنے آپ ہی کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے اور اپنی دعوت دیتا ہے، اپنے سوا کسی جگہ ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کے جو فرقے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنے، ان کے یہ نام ہیں یہودیت اور نصرانیت۔ قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے اس باب میں، اور سورہ کا یہ باب اس لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سامنے رکھ کر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کا دین صرف اسلام تھا۔ انبیاء علیہم السلام نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین آ کر پیش نہیں کیا، انہوں نے اسی اسلام کو زندہ کیا ہے، اس کی تجدید کی ہے، اس کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ جب وہ دعوت پیش کی گئی تو اس کے جواب میں فرقہ بندیوں میں جو لوگ بندھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، یہودی بنو یا نصرانی بنو، ہدایت صرف اسی صورت میں ملے گی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ ابراہیم کا دین جو بالکل یکسو تھا، وما کان من المشرکین، یعنی دین کے معاملے میں ابراہیم کے ہاں کوئی کج پیچ نہیں تھا، وہ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں یکسو تھا، اللہ کے دین کے معاملے میں یکسو تھا، اسلام کے معاملے میں یکسو تھا، اور اس کے ہاں کوئی شرک کا شائبہ نہیں تھا، وما کان من المشرکین۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ ہے دین کی دعوت، یہ جو فرقے بنائے ہیں تم نے بنائے ہیں، جو گروہ بنائے ہیں تم نے بنائے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج جب ان فرقوں کی دعوت دی جاتی ہے تو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ نہ حنفی، نہ شافعی، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، بلکہ محمد الرسول اللہ کا دین، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، کسی فرقے اور کسی گروہ کی دعوت پیش نہیں کی تھی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو قرآن مجید نے اس اصولی بات کی طرف توجہ دلائی اور یہ کہا کہ ابراہیم سے تمہاری روایت شروع ہوئی ہے، دین ابراہیمی پر تم کو قائم کیا گیا تھا، یہ دین ابراہیمی ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، تمہیں اس دین کی دعوت دی جا رہی ہے جو اللہ کا دین تھا۔ یہ فرقے اور یہ گروہ بندیاں تمہاری قائم کردہ ہیں، ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تمہیں جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم کا دین اختیار کرو، اور ابراہیم دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھا، اس کے ہاں کوئی دوئی نہیں تھی، اس نے دین کو مختلف فرقوں میں تقسیم نہیں کیا تھا، اس کے ہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، وہ ٹھیک توحید پر قائم تھا اور اسی توحید کی دعوت دیتا تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو کہا کہ ان کو مخاطب کر کے صاف صاف اس بات کا اعلان کر دو کہ تم اپنے فرقوں میں بندھے رہنا چاہتے ہو تو بندھے رہو، ہم تو اللہ پر سچا ایمان لائے۔ یعنی اب گویا تفصیل کر دیا اس بات کی جو ملت ابراہیم کی تعبیر میں چھپی ہوئی تھی۔ فرمایا ان سے کہہ دو آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر سچا ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور ہماری طرف جو اللہ کی ہدایت نازل ہوئی ہے اس کو ہم نے مانا ہے، اور صرف اسی کو نہیں مانا، ہم نے اس کو بھی مانا ہے جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، جو اسماعیل کی طرف نازل کیا گیا، جو اسحاق اور یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو ان کی اولاد میں جو انبیاء علیہم السلام آئے ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ جو موسیٰ کو دیا گیا، وہ جو عیسیٰ کو دیا گیا، وہ جو نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی پوری تاریخ سامنے رکھ دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم تو اس سب کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم نے اکابر کی اپنی الگ الگ فہرستیں نہیں بنا رکھی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے فرقوں کے ساتھ وابستگی کو دین نہیں قرار دیا ہوا، ہم اسلام کے علمبردار ہیں، اور اسلام سارے نبیوں کا دین تھا، ہم ان سب نبیوں پر نازل ہونے والی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور پھر فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے ساتھ کسی تفریق کا رویہ روا نہیں رکھتے، ہم ان میں کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو خدا کا پیغمبر سمجھتے ہیں، سب پر نازل ہونے والی ہدایت کو اللہ کی ہدایت سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں،
اس کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہم نے جب دین کو مانا، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو مانا، تو اصل میں کیا مانا؟ ہم نے یہ مانا کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور میں سرفگندہ ہو گئے ہیں، ہم نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، ہم اس کے فرما بردار ہیں، اور جب پروردگار کی فرما برداری پر ہم قائم ہو گئے ہیں تو پھر اس کی طرف سے آنے والے دین میں تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک کو مان کر دوسرے کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے جو بات پیش کرو گے ہم اس کو ایک ہی معیار پر پرکھیں گے، اگر وہ اللہ کا دین ہے تو کسی کی طرف سے آئے اور کہیں سے آئے سر تسلیم خم ہے، اور اگر اس میں کوئی چیز اللہ کے دین سے انحراف پر مبنی ہے اس کو ہم ماننے سے انکار کریں گے، لیکن اپنے تعصبات کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں کہیں گے۔ یہ در حقیقت اسلام کا وہ امتیاز ہے جس کو قرآن مجید اس سورہ میں نہایت شان کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ مخاطبین چونکہ وہ لوگ ہیں جو فرقہ بندیوں میں بن چکے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حق و باطل کے فیصلے اسی بنیاد پر کرتے ہیں، اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ہندی کی چنتی کر کے ایک ایک چیز کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کو دعوت دی ہے، اور اس دعوت میں جس چیز کو کلمہ جامعہ کی حیثیت حاصل ہے، بنیادی بات کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہی ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں اور اس پوری ہدایت پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مانیں گے اور اللہ کی جو ہدایت اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے بارے میں کسی متعصبانہ رویے میں مبتلا ہوں گے، ہرگز نہیں۔ وہ ہمارے پروردگار کا دین تھا، ہمارے پروردگار کا دین ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اس کو اس کی صحیح صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ گویا اسلام کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے دین ایک ہیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں خدا کا دین ایک تھا، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس میں انحراف پیدا کر کے کسی کو یہودیت کا نام دے دیا، کسی کو نصرانیت کا نام دے دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے صورتحال یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے فرقے اور گروہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ ایک ہی تھا۔ یہ مختلف گروہ اور فرقے ہیں جنہوں نے اپنے اختلافات کو اپنے امتیازی نشان بنا کر اپنے اپنے گروہ قائم کر لیے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی دعوت یہی ہے کہ آؤ اس دین پر قائم ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اس لیے کہ اس دین کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ہے۔ اور پہلی ساری امتوں کے لیے بھی قرآن کی دعوت یہ ہے کہ آؤ اس دین پر قائم ہو جائیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا، اور وہی دین قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ قرآن کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا۔ چنانچہ اس جگہ سے قرآن مجید نے اپنی دعوت ان کے ساتھ پیش کی اور یہ بتایا کہ یہ اعلان کر دو، یعنی اگر یہ نہیں مانتے تو تم اپنے اس عقیدے کا اعلان کر دو کہ ہم اللہ پر بھی سچا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر بھی سچا ایمان رکھتے ہیں، اور اس ہدایت کو خانوں میں بانٹ کر تسلیم نہیں کرتے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ ہی کے پیغمبر سمجھ کر نہ صرف یہ کہ ان کی عزت کرتے، ان کا احترام کرتے، بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے تعصبات اور اپنی روایات اور اپنے اکابر اور اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں کے سامنے سرفگندہ نہیں کیا، ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکایا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار ہیں تو پھر اسی کی پابندی کریں گے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ ارشاد ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہے اصل میں ایمان لانے کا طریقہ، اور اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تب ہدایت پائیں گے۔ یہ جواب ہے اس بات کا جو اوپر تھی کہ کونوا ھوداً اور نصارا تہتدوا، تم یہودی ہوگے یا نصرانی ہوگے، یعنی ہمارے گروہ اور فرقے کو تسلیم کرو گے تب ہدایت پاؤ گے۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہدایت کا معیار یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعصب کے حق کا سچا طالب بنے اور وہ اس کو جہاں سے ملے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا کہ اگر وہ اس کے باوجود منہ پھیر لیں،
یعنی اس بات کو اس واضح طریقے پر کہہ دینے کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیں تو پھر بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے، مسئلہ کسی بات کے سمجھنے یا نہ سمجھنے کا نہیں ہے، مسئلہ کسی غلط فہمی کا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ ضد پر ہے اور ضد کا کوئی علاج نہیں۔ چنانچہ فرمایا فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اس صورت میں تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ وہ تمہارے ایمان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی کو بھی دیکھ رہا ہے، معاملہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اپنے فرقوں کے رنگ پیش کر رہے ہو اور اپنی اپنی دعوت دے رہے ہو، آؤ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے بندے ہیں۔ چونکہ یہود و نصارہ کے ہاں ایک استباق کی روایت تھی، بپتسمہ دینے کی روایت تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ آدمی نے ان کے دین کو قبول کیا ہے تو گویا اس رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت تعریض ہے اس پر کہ رنگ اپنے اپنے تو سب نے بنا لیے ہیں اور سب کو بڑے عزیز ہیں، لیکن اسلام کی دعوت تو یہ تھی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کی توحید پر ایمان رکھا جائے، اس کے تمام پیغمبروں کو مانا جائے، تفریق اور تعصب سے اپنے آپ کو بالا تر کر لیا جائے، اور ہر لحاظ سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو ہدایت بھی خدا کی طرف سے میسر آئے، جو پیغام بھی پروردگار کی طرف سے ملے، اس کے سامنے آدمی سر جھکائے اور اسی پروردگار کی عبادت کرے، اسی کی بندگی کرے۔ اس کے بعد اب اس سلسلہ بیان کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ میں نے اس کو اس طرح منتقل کیا ہے کہ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے کہ ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے، ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ان سے کہہ دو ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔